بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہوا ایک خطاب بھٹکلیس.com میں پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ ایک نظام ایسا متعین کیا جائے، ایک ایسا مرجع بنا دیا جائے کہ جس کے اندر تاریخ متعین ہو کہ ہمارے یہ کام پناہ تاریخ سے چل رہے ہیں۔ اس وقت تک کوئی سن ہجری نہیں تھا۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ امیر المومنین کے پاس ایک خط آیا جس کے اندر شعبان کا ذکر تھا، اور شعبان ہی کے مہینے میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے کون سا شعبان مراد ہے؟ آیا وہ شعبان جو گزر چکا، یا یہ شعبان جس میں اب آئے، یا وہ شعبان جو آئندہ آنے والا ہے؟ کون سا شعبان مراد ہے؟ اس لیے کہ وہ تاریخ متعین نہیں ہے، سن متعین نہیں ہے۔ یہ بالکل ابتدا ہے جس نے ذہنوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ ایک تاریخ ہونی چاہیے سن ہجری کی۔ سب لوگ بیٹھے، مختلف قسم کی گفتگو ہوئی۔ کسی نے یہ کہا کہ سن کی ابتدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہونی چاہیے۔ صحابہ کی مجلس میں یہ بات آئی، مگر اس کو کاٹ دیا گیا۔ کہا کہ ولادت باسعادت تو اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں اور لوگ ماں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ پیدا ہوتے ہی خدا کی شریعت کو لا کر آپ نے پیش نہیں کیا، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ بات کٹ گئی۔ کسی دوسرے نے رائے دی کہ اچھا نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کو بنا لیا جائے۔ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی تو اس نبوت کے وقت کو سن کی ابتدا بنا لیا جائے۔ مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل اس کے اوپر بھی مطمئن نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ نے مکی زندگی میں 13 سال تک اسلام کے احکام کو پیش کیا، لیکن مغلوب ہو کر کے، کفار مکہ کے اندر مظلوم بن کر کے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کفر کی طاقتیں اسلام کے نظام کو ابھرنے نہیں دیں گی، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال کام کرنے کے باوجود مکہ معظمہ کی سرزمین کو چھوڑنا پڑا، اور انتہائی قلق کے ساتھ چھوڑنا پڑا۔ آپ بار بار دیکھتے تھے ہجرت کرتے ہوئے، اور یہ فرماتے تھے کہ اے مکے کی سرزمین، مجھے تجھ سے پیار ہے، اگر میری قوم ہی مجھ کو نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہ 13 سالہ زندگی بعثت کے بعد سے آپ کی گزری، لیکن انتہائی مصائب و آلام کے اندر گزری ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ جب سے جنگ بدر ہوئی ہے اس وقت سے ہجری کی سن کی ابتدا کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ پہلا دن ہے جب اسلام نے کفر کی کمر کو توڑا ہے، اس کی شہرت کو کاٹا ہے۔ کفر کی طاقت جو اتنی ابھری تھی کہ انتہائی عروج کو پہنچ گئی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین چھوڑنی پڑی ظلم و تشدد کی وجہ سے۔ اس طاقت کی سرکوبی سب سے پہلے میدان بدر کے اندر ہوئی۔ اس لیے کسی کی رائے یہ ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نہیں، ابتدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسلام کی سربلندی، اسلام جب اتنا طاقتور ہوا کہ گویا کہ اس نے کفر کی طاقت کو توڑ دیا، اس کی ابتدا اگر دیکھا جائے تو حقیقی معنی کے اندر اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ کے اندر جلوہ افروز ہوئے، اور قرآن کی آیتیں اتری
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. اللہ نے کفر کے کلمے کو آج تحت الثرى میں دفن کر دیا، مغلوب کر دیا، مقہور کر دیا. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ یہی سربلند ہے، اسی کو بلندی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس رائے پر سب کا اتفاق ہوا. چنانچہ سن ہجری کی ابتدا یہیں سے ہوئی. پھر یہ ہوا کہ اس سن کو ابتدا بنا کر کے کس مہینے سے شروع کیا جائے، پھر مختلف رائے ہوئی. کسی نے کہا کہ ہجرت آپ نے مدینہ منورہ میں فرمائی اور پہنچے ہیں آپ ربیع الاول میں، اس لیے اسی مہینے سے ابتدا کی جائے. کسی نے کہا سب سے مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے اپنی کتاب کو اتارا ہے، اس لیے اس مہینے سے ابتدا کی جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہوئی کہ نہیں، اسی مہینے سے ابتدا کی جائے جس سے سال شروع ہوتا ہے، اس لیے محرم کے مہینے سے ابتدا کی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک چیز کی بنیاد ڈال رہے ہیں. آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آئینے کی طرح ان کے سامنے ہے، اور وہ آپ کے ایسے عاشق ہیں کہ ان کے بعد پھر کوئی آپ کے اشاروں پر مرنے مٹنے والا اور نہیں ہے. لیکن وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سب سے اہم دن جہاں سے اسلام کی رگوں کے اندر قوت پہنچی ہے اور اسلام ایک حاکم بن کر دنیا کے اندر آیا، کفر کی طاقتوں کو اسلام نے توڑا ہے، وہ دن ہے جہاں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے. اس لیے اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو اس کے لیے تو آپ کی ہجرت کی مناسبت سے اس مہینے کے اندر آپ کی سیرت مبارکہ کا بیان ہوتا، تو اس کے لیے کوئی اساس اور بنیاد تو ہوتی. یہ بنیاد جس کو قائم کیا گیا، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو دوسروں کی چیز ہے، ورنہ اسلام مذہب کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء ان ایام کے اندر خصوصیت کے ساتھ اس طرح کے جلسوں کے انعقاد کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ لوگ کہیں شریک ہوئے ہیں تو وہ ایک دوسری مصلحت سے شریک ہوا کرتے تھے. اس لیے کہ ایک چیز رائج تھی اور اس کے اندر قصہ گو قسم کے سیرت کہنے والے آتے تھے جو ہر رطب و یابس کو بیان کرتے چلے جاتے تھے. اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہوتی تھی، بجائے اس کے کہ سیرت مبارکہ اپنی صحیح شکل و صورت میں لوگوں کے سامنے آئے، وہ اس صورت میں پیش کرتے تھے جس سے اللہ کا دین اور اس کے رسول کی زندگی بالکل بری ہوتی تھی. اس کو سنبھالنے کے لیے، دوسروں کے چنگل سے نکالنے کے لیے، صحیح معنی میں سیرت مبارکہ کو پیش کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان جلسوں میں شریک ہو گئے تو ہو گئے، ورنہ کسی خاص تاریخ کے اندر، خاص مہینے کے اندر جلسوں کے انعقاد کو ناپسند کیا جاتا تھا. اس لیے آپ حضرات کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ سیرت مبارکہ کا جلسہ اور محفل کسی بھی وقت کی جائے، خالی نہیں ہے وہ مصلحت سے، وہ کسی خیر سے خالی نہیں ہے. ہاں، وہ چیز جو عام ہے اس کو مقید کر دینا کسی مخصوص وقت کے ساتھ، یہ سمجھنا کہ اس خاص وقت میں اس ذکر مبارکہ کا کوئی خاص اثر ہے، یہ دوسروں کی دیکھی ہوئی رسم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا دین نہیں ہے. آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ
جس کے لیے اس جلسے کو منعقد کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ایک بہت